آپ کو یہ آڈیو تو یاد ہوگی. جی سر السلام علیکم. سر جی سر ہاں جی یہ آپ کے ایف ایف سارے رنگ میں آئے ہیں. سر مجھے انفارمیشن آ گئی ہوئی ہے. اچھا سر. ہاں جی تو اب بتائیں اب کیا کرنا کیا اب. ابھی ٹکٹ پہ چھپوا رہے ہیں, پہلے یہ چھاپ دینا, یہ اس میں لیٹ نہ کریں, ٹائم بہت تھوڑا ہے. بس بابا کو ملنے آ جائیں شکریہ ادا کرنے کے لیے اور کچھ ہاں نہیں. obviously کیا سی بات کر رہے ہیں. وہ آ جائیں گے 11 بجے تک آفس, 11 بجے تک آفس آ جائیں گے. ان کو ٹفٹ ڈالنے آ جائیں بس. انہوں نے بہت محنت کی ہے, بہت محنت کی ہے. بہت زیادہ. ہیلو کر کے بات کروں کہ بھیجو سامان مجھے. بے سامان بھیجو نہیں, 20 سے نیچے نہ لینا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. یار تم پھر فون پہ چھٹیاں باتیں کر رہے ہو کہ بھائی یار زیر مطلب کہ میرے اتنا ایشو کوئی نہیں, ایک 20 سے نیچے نہ لینا اس سے. اوکے میں بتا رہا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا, یہ بہت بڑی چیز ہے زیر. نظم زبان ہوئی ہوئی ہے نا, میں تو چوتیا تو نہیں ہوتی زبان. تم چوتیا ہو جاؤ تو میرے لیے چوتیا ہو جاؤ, تم چوتیا ہو گے ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گا. چلو اوکے بتاتا ہوں. میں ورنہ ڈائریکٹ ہو جاؤں گا اور تو کچھ نہیں کر سکتا میں. کہہ دو وہ زیادہ بہتر ہے. وہ اس نے وہ دفتر آ رہا ہے میرے پاس جمع کروا کے. اوکے تم نے آنا تم بھی آ جاؤ. اوکے چل جو زبان استعمال کی گئی ہے اس کی ہم ذمہ داری نہیں لیتے, نہ ہی ہم آپ کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ اس آڈیو کے ذریعے سیاسی سیٹوں کا بھاؤ تاؤ چل رہا تھا. لیکن جب چیف جسٹس اس وقت کے ان کا بیٹا مبینہ طور پر ٹکٹوں کی تقسیم اور سیٹوں کی فکسیشن کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہو جس سے پیسوں کے لین دین کی بو آتی ہے, تو اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے تھی, اور انکوائری کو کورٹس کے ذریعے حتمی نتیجے پر پہنچانا چاہیے تھا. یا بشرا بی بی کی جب آڈیوز سامنے آتی ہیں جس کے اندر وہ ہارون سے متعلق بات کر رہی ہوتی ہیں, وہ کیسز جنہوں نے پاکستان کو اتنے عرصے سے گرفت میں لیا ہوا ہے, تو ان کیسز کو کورٹس کے ذریعے حتمی نتیجے تک پہنچانا چاہیے تھا. آئدر وے کنکلوڈ کرنا چاہیے تھا, درست ہے یا غلط ہے ہم اس میں نہیں جاتے. یا پارلیمان کے ذریعے انکوائری کروا کے ان معاملات کو طے کرنا چاہیے تھا. جو بدترین رستہ تھا وہ یہ کہ ان کو درمیان میں سے اچک لیا جائے ان معاملات کو, اور اچکنے کے بعد اس گاڑی کو کسی اور طرف جا کے پارک کر دیا جائے. یہی ہوا آڈیو لیکس کیس کے اندر. کیس کچھ اور تھا اور وہ کیس بن گیا کہ یہ فون سنتا کون ہے, فون ریکارڈ کون کرتا ہے, فون آپ نے ریکارڈ نہیں کرنے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز کو کس نے اختیار دیا ہے. وہ تمام معاملات جن کا بادی النظر میں ان کیسز سے تعلق ایسا ہوتا جب تحقیق سامنے آتی اور اس کے بعد یہ ثابت ہو جاتا کہ یہ آڈیو لیکس واقعتاً انٹیلیجنس والوں نے سن کر ریلیز کی ہیں تاکہ اس سے سیاسی فائدہ کسی ایک جماعت کو ہو یا ان کے دشمنوں کو اس کا نقصان ہو, اس کے بعد جا کے آپ نے یہ اعمال کرنے تھے. ان اعمال کے پروسیس کو چلانے کا وقت ہی نہیں آیا, بیچ میں سے یہ معاملات اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کارروائی سسپینڈ کر دی. آج سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس کیس کی پروسیڈنگز کو اچک لیا تھا اور سرویلنس کو بند کر دیا تھا, حالانکہ یہ ثابت نہیں ہوا تھا کہ یہ سرویلنس کس نے کی ہے, ثابت نہیں ہوا تھا کہ ریلیز کس نے کی ہے, کیونکہ انکوائری اس کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے انٹیلیجنس والے نے کی ہو سکتا ہے انہوں نے خود کی ہو. تو جو محترم 2 جج صاحبان ہیں انہوں نے منطقی باتیں کی ہیں اور انہوں نے بتایا جی کہ وفاقی حکومت نے جو آپ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا وہ بالکل درست کیا تھا, ہم ان کی اپیل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور ایک جج صاحب نے کہا کہ جی جو اختیار آپ نے استعمال کیا سو موٹو نوٹس کا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی, وہ اختیار آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے بلکہ آپ نے اپنے اختیار کو تجاوز کیا. یہ بھی کہا گیا کہ آپ کسی تحقیقاتی کمیشن کے ذریعے معاملات کو طے نہیں کرنا چاہتے, آپ پارلیمان کے ذریعے معاملات کو طے نہیں کرنا چاہتے, تو معاملہ نے طے ہونا کیسے تھا؟ معاملے نے طے نہیں ہونا تھا. درمیان میں سے معاملے کو اچکنے کا مقصد یہی تھا کہ اس وقت کا جو نیٹ ورک تھا جو مکمل طور پر ایک مافیا کی طرح کام کر رہا تھا, جس کے اندر ثاقب نثار جیسے جج بھی موجود تھے, کھوسہ جیسے جج بھی موجود تھے, عظمت سعید جیسے جج بھی موجود تھے, بعد میں جنہوں نے چھوڑ دیا وہ بھی اس کے اندر موجود تھے, نیٹ ورکنگ کے ذریعے کام کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو پاس دیتے ہوئے عمران خان کو پاس مہیا کرنے کا بندوبست کر رہے تھے. اس نیٹ ورک نے بنیادی طور پر اپنے تمام ڈھانڈے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ان آڈیو لیکس کی جو اصل ورتھ تھی اس کو انڈرمائن کر دیا. یعنی یہ آپ بات کر کیا رہے تھے؟ کیا چیف جسٹس اس وقت کے ان کا بیٹا سیاسی لین دین میں ملوث ہے؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے. جو کسی کی سسو ماں کی آڈیو آئی تھی وہ کس نے لیک کی تھی,
اور اس کی تحقیق کس نے کروانی تھی اور کیا جس کی ساس کی آڈیو لیک ہوئی تو اس کو خود اس بینچ پر بیٹھنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا. یہ بڑے فنڈامنٹل ایشوز تھے, لیکن تحقیق کیے بغیر, اس کو کمیشن کے حوالے کیے بغیر, پارلیمان کے حوالے کیے بغیر, یا اس کے اوپر ایڈجوڈیکیشن اس کیس کے میرٹ کے اوپر کیے بغیر آپ نے معاملے کو تعطل کا شکار کر دیا. اب چونکہ جنرل فیض گرفتار ہو چکے ہیں اور وہ نیٹ ورک آپ کو ٹوٹتا پھوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو سپریم کورٹ کے اندر سے بھی آپ کو بڑے واضح انداز سے آوازیں نظر آ رہی ہیں کہ کہاں کہاں پر آئین اور قانون کی بالادستی کے نام کے اوپر ٹرانسگریشنز ہوئی. یعنی سب سے بڑا جو قانون کا احتساب ہے وہ قانون کے لاگو ہونے اور اس کے اوپر کورٹ کی ججمنٹ سے آتا ہے کہ قانون درست طریقے سے لاگو ہوا یا نہیں ہوا. جب آپ نے لاگو ہی نہیں کیا تو قانون اور اس کا احتساب کیسے ہوگا کہ یہ درست قانون ہے یا نہیں ہے؟ سرویلنس کی آپ کو اجازت کس نے دی؟ سرویلنس کا قانون کہاں کہاں پر اپلائی ہونا چاہیے؟ یہ تمام کا تمام نیٹ ورک کام کر رہا تھا. اس نیٹ ورک کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ آپ نے آئین اور قانون کو استعمال کرتے ہوئے ایک رستہ تجویز کرنا ہے کہ کیسے عمران خان اور ان کے جو جاننے والے ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں, ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں, وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی طریقے سے طاقت میں واپس آ جائیں. 9 مئی کے کیسز کو میں اس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہتا, لیکن یہ بھی بڑا واضح ہے کہ جس طریقے سے 9 مئی کے کیسز کو ردی کی ٹوکری میں تبدیل کر دیا گیا. آپ ان کیسز کے میرٹ پہ جائیں نہ جائیں, آپ کو الزامات ریاست کی طرف سے جو آتے ہیں پسند ہو نہ ہو, آپ کو DGI/SPR کی پریس کانفرنس کے متن سے اختلاف ہو یا نہ ہو, اس بات سے قطع نظر آپ کے سامنے اتنا بڑا جرم ہوا ہے. آپ ایک شراب کی بوتل کے اوپر تو سو موٹو نوٹس لینے کی روایت اس کورٹ کے اندر موجود ہے, تو اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ریاست کے ادارے شواہد فراہم کر رہے ہوتے ہیں اور ان کیسز کو آپ ردی کی ٹوکری میں تبدیل کر دیتے ہیں. اور پھر انہی جج صاحبان کی طرف سے جب فیصلہ آتا ہے اور ان کی اپنی کورٹ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اس فیصلے کے ذریعے آپ نے پارلیمان کا اختیار سلب کر لیا, آپ نے خود پر یہ طاقت, خود کو یہ طاقت دے دی کہ کیسے ایک پارلیمنٹ کے اندر جس جماعت کا وجود نہیں ہے آپ نے وہ جماعت کریٹ کر دی, جو اس نے سیٹیں پہلے حاصل نہیں کی تھیں وہ سیٹیں اس کو آپ نے دے دیں, جس پارٹی کو وہ سیٹیں ملی تھیں اس سے سیٹیں آپ نے چھین لیں, کیسے آپ نے پہلے جو نشستیں مخصوص تھیں ان کی لسٹوں کو نلیفائی کیا, نئی لسٹوں کو آپ نے طلب کیا, اور پھر آپ نے جو تفصیلی فیصلہ ہے اس کا اجرا نہیں کیا, اور جو ریویو پٹیشن ہے اس کو آپ نے کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا. اگر آپ ان تمام چیزوں کو 9 مئی کے کیس کے زاویے سے دیکھیں, آڈیو لیکس کے کیس کے زاویے سے دیکھیں, ضمانتوں کے زاویے سے دیکھیں, مخصوص نشستوں کے فیصلوں کے زاویے سے دیکھیں, تو آپ کو ایک پیٹرن نظر آتا ہے. اس پیٹرن کے اندر آپ کو قانون اور آئین کم اور آپ کو اس میں سیاسی وزن زیادہ نظر آتا ہے. اس امپریشن کو دور کرنے کے لیے بڑا ضروری تھا کہ آپ ان کیسز کو چلنے دیتے اور منطق کے ساتھ, قانون کے ساتھ ان کو کسی حتمی نتیجے پر پہنچاتے. آپ نے نہیں کیا, لہٰذا اب کورٹس نے بھی یہ بھانپ لیا, بعض جج صاحبان نے یہ بھانپ لیا کہ کورٹس کے ذریعے آپ سیاسی داؤ پیچ کھیل رہے ہیں, اس کو روکنے کا بندوبست کیا گیا. لیکن یہ سمپل سٹینڈ الون کیس نہیں ہے. آپ پچھلے 6 مہینے کے اندر کیس در کیس در کیس در کیس دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر ایک خاص قسم کی ٹلٹ نظر آتی ہے. اگر ایک آدھ فیصلے کے اندر یہ ٹلٹ ہو تو سمجھ میں آتی ہے, 2 فیصلوں کے اندر یہ ٹلٹ ہو تو سمجھ میں آتی ہے. جب مسلسل ٹلٹ نظر آئے گی تو وہ پیٹرن ہوگا, اور جس جوڈیشل کنڈکٹ کے اندر ایک پیٹرن ڈیولپ ہو جائے وہ جوڈیشل کنڈکٹ جو ہے وہ ابو بورڈ نہیں رہتا. اب آڈیو لیکس کیس کے اندر جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے بات کی ہے اس کے بعد ہمیں یہ پیٹرن ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے. دیکھتے ہیں ایک دوسرے فیصلوں کی جو نظر ثانی کی اپیلیں ہیں وہ کب لگتی ہیں, اور ان کے اوپر سپریم کورٹ کی طرف سے اور کون کون سی ایسی آوازیں آتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ پیٹرن ٹوٹ رہا ہے اور قانون اور آئین کا جو کی سٹون ہے اس کے اوپر آپ فیصلے کر رہے ہیں.